السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کرام کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی اس پہلی ٹرانسمیشن، اس سحر ٹرانسمیشن میں، جس کا نام ہے قرات کا سلطان۔ ہم نعت کا سلطان آپ کے لیے لائے ہیں، اور اس پروگرام نعت کے سلطان میں ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے کنٹیسٹنٹ، جو کہ ہمارے ساتھ نعت خوانی کریں گے، اور یہاں پر موجود ہمارے ججز ان کے بارے میں کمنٹ کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح سے ان بچوں نے ان نعت خوانی کی اور یہاں پر اپنا ہدیہ پیش کیا۔ ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس نعت خوانی کے مقابلے میں دیکھیں کہ کون سے بچے کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ٹائٹل ہے نعت کا سلطان، تو یہاں سے مراد ہم نعت خوانی لے رہے ہیں کہ جو بچے بہترین نعت پڑھیں گے۔ ہماری اس سے قبل جو ٹرانسمیشن تھی گزشتہ برس، وہ قرات کے سلطان کیا تھا، اور قرات کا سلطان انشاءاللہ 2 سے 3 بجے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ہر سحر ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے نعت کا سلطان لے کر۔ ہمارے ساتھ ہمارے ججز موجود ہیں، اور پہلے جج جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ نے اپنی زندگی نعت خوانی میں گزار دی، اور ہمارے لیے یہ افتخار ہے کہ آپ آج اس سیٹ پر اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میری مراد حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب سے ہیں، جو کہ ستارتی ایوارڈ یافتہ ہیں نعت خوانی کے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں ہمارے پاس، اور آپ شاعر اور ادیب ہیں، اور شاعر رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ میری مراد جناب سید محمد باقر زیدی صاحب سے ہے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے آخری جج، جو کہ ایک نوجوان نعت خواں بھی ہیں، نعت گو بھی ہیں، اور شاعر اور ادیب بھی ہیں، اور گزشتہ چند برسوں سے سنجیدہ نعت گوئی اور نعت خوانی کے منظر نامے پر اپنی الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ میری مراد جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس ماہ مبارک میں ہر روز سحر کے موقع پر ایک خصوصی مہمان ہوں گے۔ آپ پروفیشنلی بینکر ہیں، لیکن آپ مذہبی موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اور سوشل انٹرپرینورل بھی ہیں۔ ریڈیو پنجاب رنگ میں بھی آپ پروگرام کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو تکلیف دی یہاں پر اس لیے کہ ذکر رسول ہے، تو کچھ سیرت رسول سے بھی بات بیان ہو۔ میری مراد ہمارے اگلے مہمان، آخری مہمان جناب منیر حسین دوگل صاحب ہیں۔ آپ سب کی آمد ہمارے لیے قابل تحسین ہے۔ ہمارے اس مقابلے میں سب سے پہلے شرکت کرنے والے نوجوان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، جناب محمد ایان احمد قادری صاحب، جو کہ لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام سنتے ہیں کہ کس طرح سے ایان قادری صاحب اپنی حاضری بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتے ہیں۔ کرم آج والائے باما
والائے مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے کرم آج والائے بام گیا ہے کرم آج والائے مزہ تب ہے سرکار محاشر میں کہہ دیں مزہ تب ہے سرکار محاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام گیا ہے کرم آج بالائے جی بہت ہی خوبصورت کلام، بڑی خوبصورت حاضری اور عقیدت بیان کر رہے تھے حافظ حکیم مرغوب حمدانی صاحب۔ ظاہر ہے آپ اسی نعت خوانی میں ریش سفید ہو گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے بچپنے سے شروع کیا اور آج ہمارے درمیان ہیں۔ یقیناً یہ شاعری اور یہ جو کلام تھا کہ کس طرح سے یہاں جانے کے بعد پھر خود رسول پاک مخاطب ہو کے کہیں گے کہ ہمارا غلام آ گیا، تو بڑے خوبصورت اشعار، اور یقیناً یہی مراد ہوتی ہے ہر نعت خواں کے دل میں۔ بے شک بچے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کس طرح سے بچے نے پڑھا؟ کوئی نکات؟ جی بڑا اچھا، آواز بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے، ادائیگی بھی اچھی ہوئی، جی تلفظ ذرا ٹوٹ رہا تھا۔ کرم آج بالائے، الگ نہیں کرنا چاہیے اس کو، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، صحیح، پورا اس کو کہنا چاہیے۔ پہلے سانس لے لو پھر پورا شعر کہا جائے گا۔ اور وہ آگے بھی آپ نے کہا تھا کہ محاشر میں، آپ اس کو لمبا کر رہے تھے، محشر میں کہتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ تلفظ کا بھی جب مقابلے میں کسی میں سے لینا ہے، یہ تلفظ اپنے استاد سے چیک کرا کے پھر آگے چلنا چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، زبردست۔ جی باقر زادی صاحب کیا فرمائیں گے شعر کے حوالے سے اور باقی جو سلسلہ ہے؟ محمد ایان احمد قادری، بیٹا آپ نے
خالد محمود نقشبندی صاحب کی یہ نعت کا انتخاب کیا، اور انتخاب نعت کے حوالے سے تو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام اور زبان زد عام ہے یہ کلام، اور اس میں جو ہے وہ وزن کے حوالے سے بھی کوئی ایسی صورتحال جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آئی، اور جہاں تک اس میں مضامین ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت مناسب طریقے سے جو ہے وہ مدح جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کی گئی. تو اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ زبردست. جی صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب. جی میں جو باتیں کرنا چاہتا تھا وہ تو پہلی بات جو ہے وہ الحاج مرغوب حمدانی صاحب نے اس کو واضح کیا، میں بھی اس کو واضح کروں گا کہ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. ہائے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پہ محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام. ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہے مرکب اضافی، مضاف اور مضاف الیہ ان دونوں کو ملا کے پڑھنا. اور دوسرا یہ میں ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا کہ تکرار ریپیٹیشن بہت تھی، یعنی کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، چونکہ کمپٹیشن کو بار بار ریپیٹ کر رہے تھے. کمپٹیشن میں ریپیٹیشن نہیں چلتی، ایک دفعہ کہہ دیا آستائی آپ نے، بس اس کو ریپیٹ نہیں کرنا. آستائی ہی کو انترا کہہ دیا تو سمجھیں آپ کا حاضری مکمل ہو گئی. پھر جو ہے تیسری بات، سکیل بہت نیچے آپ نے رکھا. میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ قادر تھے اس پر کہ آپ اگر اس سے اوپر سکیل رکھتے تو اس سے اچھا بھی پڑھ سکتے تھے اور بہت خوبصورت بھی پڑھ سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اچھا نہیں پڑھا، بہت خوبصورت پڑھا، لیکن وہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا کہ اگر آپ تھوڑا سا سکیل اوپر رکھتے. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آواز کہنی ہے ارادے سے کہنی ہے. میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ آپ جب پڑھ رہے تھے تو آپ دیکھ رہے تھے لگ جائے گی، میں جو آواز کوئی مرکی لگا رہا ہوں یا کوئی مقام کہہ رہا ہوں تو وہ انشاءاللہ لگ ہی جائے گا اللہ نے چاہا تو. جو آواز کہنی وہ نظر آئے آپ کی آنکھوں سے کہ ارادے سے آواز کہا ہوا. ٹھیک ہے، باقی اوورآل آپ نے بہت خوبصورت پڑھا. اگر اسکیل اوپر رکھ کے ایک شعر پڑھ دیں جی، دیکھنا ہے بچے کو. ہاں جی بالکل پڑھ دیں. ایک دفعہ بیٹا اگر آپ اس اسکیل سے تھوڑا سا اوپر رکھ کے پڑھے ذرا. کرم آج بالائے، آپ مائک پکڑ لیجیے گا، آپ تھوڑا سا ان کو اوپر ایک نوٹ. مجھے مل گئی آستائی کہیں، اس اسکیل سے اوپر کہیں. ہاں کرم آج بالائے بام آ گیا، کرم آج یہ نیچے آ کرم آج بالائے، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا کہ مگر بہت خوب، بہت خوب. اور جس طرح سے ججز نے گائیڈ بھی کیا، بتایا بھی، ظاہراً ہمارا جو یہ پلیٹ فارم ہے ظاہر ہے یہاں پہ ہم جہاں پہ بچوں سے سن بھی رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ نعت کے اسلوب اور آداب کے حوالے سے بھی گفتگو ہو، اور جس طرح سے ایک نعت خواں تیار ہونے چاہیے وہ سلسلہ یہاں پہ رہے. ناظرین کرام، ہمارا ابھی سیگمنٹ جاری ہے.
ہمارے دوسرے نعت خواں بھی تیار ہیں انشاءاللہ. ملتے ہیں آپ کو ایک شارٹ بریک کے بعد.